کے شروع سے لائن نمبر 2 سورۃ توبہ کی آیت نمبر 77 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ويسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم کیا وہ جانتے نہیں بے شک اللہ رب العزت جانتا ہے سرهم ان کی پوشیدہ باتوں کو ونجواهم اور ان کی سرگوشیوں کو وأن الله علام الغیوب بے شک اللہ رب العزت غیبوں کا جاننے والا ہے الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں ان مومنوں پر جو خوشی سے صدقہ کرتے ہیں والذین لا یجدون الا جہدهم اور ان لوگوں پر جو نہیں پاتے الا جہدهم مگر اپنی محنت کوشش فیسخرون منهم بس وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں سخر اللہ منهم اللہ بھی ان کے ساتھ مسخرہ کرے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. گزشتہ آیات کے اندر منافقین کی بات چل رہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صحابہ اکرام کے خلاف باتیں کرتے ہیں سرگوشیاں کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تو بڑے نیک پارسا جب اٹھ کر چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی باتیں کرنا شروع کر دیتے صحابہ اکرام کے خلاف باتیں کرتے ان کی نقلیں اتارتے مذاق اڑاتے. تو اللہ رب العزت فرمائے یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ بظاہر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نیک پارسا پیش کرتے ہیں اور تنہائی کے اندر وہ گناہ کرتے ہیں تنہائی کے اندر اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں. فرمایا یہ نفاق کی قسموں میں سے ایک قسم ہے کہ انسان بظاہر تو لوگوں کو تو نیک پارسا دکھنا چاہے لیکن حقیقت کے اندر نیک پارسا نہ ہو. تو فرمایا ایسا آدمی جو ہے وہ بھی نفاق کے اندر شامل ہو جاتا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی پکڑ کے اندر ہے. فرمایا یہ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمان ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا. حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں. فرمایا اگر مومن ہوتے تو مومن ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے. لوگ مجھے اچھا سمجھیں لوگ مجھے برا سمجھیں اللہ رب العزت میرے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو جاننے والا ہے.
اللہ کو تو معلوم ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہوں، ریاکاری کے لیے کر رہا ہوں، یا حقیقت کے اندر میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ فرمایا پھر وہ ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے، لیکن فرمایا جب دل کے اندر نفاق ہوتا ہے پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ آدمی بڑا نیک پارسا ہے، لیکن جب تنہائی کے اندر جائے پھر وہی گناہ وہی نافرمانیاں۔ تو اللہ نے شاہ فرمایا کہ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ اللہ تم کو تو معلوم ہے، تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی، جو رات کو مجلس کے اندر تنہائی میں تم لوگ سرگوشیاں کرتے ہو، اللہ رب العزت کی ذات کو وہ بھی معلوم ہے۔ ان اللہ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اب انسان اگر کوئی بات کرتا ہے، میں اگر کوئی بات تنہائی پہ کرنا چاہوں تو انسانوں سے تو چھپ سکتا ہوں، لیکن فرمایا اللہ کی ذات سے چھپ نہیں سکتا، اللہ کی تو ہر چیز سامنے ہے، تو فرمایا اللہ سے انسان کسی حال میں چھپ نہیں سکتا۔ آگے والی آیت کا شان نزول یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے اوپر جنگ کے لیے جانا تھا، اعلان فرمایا کہ صحابہ کرام کو فرمایا بڑھ چڑھ کر چندہ دو، اور فرمایا بہت ضرورت ہے، ہر آدمی جو ہے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جو اشرم و اشرم میں سے ہیں، اشرم و اشرم ان صحابہ اکرام کو کہتے ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس کے اندر 10 صحابہ اکرام کو خوشخبری سنائی کہ یہ تم لوگ جنتی ہو، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے، تم لوگ جنتی ہو۔ تو یہ انہی میں سے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ چندہ دو۔ اب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، ایک روایت کے مطابق 4000 درہم اور ایک روایت کے مطابق 8000 درہم، ایک درہم 3.5 ماشے کا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے بوری کو بھرا اور اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، جو منافقین تھے وہ کہنے لگے کہ یہ تو ریاکاری ہے، یہ زیادہ پیسے دینا یہ صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہے کہ اچھے نمبر ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ نمبر لینا چاہتا ہے، اس کا مقصد اخلاص نہیں ہے۔ ایک اور صحابی ہیں ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ، وہ گھر کے اندر گئے اور جا کر کہنے لگے کہ کوئی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا ہے۔ بیوی نے کہا گھر کے اندر کچھ نہیں، فرمایا کوئی کھجوریں ستو کوئی چیز، فرمایا کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ وہ ایک یہودی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ میں آپ کے ہاں کام کرنا چاہتا ہوں، سارے رات آپ کے باغ کو سیراب کروں گا۔ اس دور میں کنویں سے پانی نکال کر باغ کو سیراب کیا جاتا تھا، یہودیوں کے بڑے بڑے باغ تھے، تو مجھے کیا دے گا؟ تو اس نے کہا اگر تو ساری رات باغ کو سیراب کرے گا تو دیانتداری سے، تو پھر کہنے لگا میں تجھے 2 سا دوں گا۔ 2 سا، ایک سا جو ہوتا ہے وہ 3.5 سیر غلے کا ہوتا ہے، یعنی 3.5 سیر کا ہوتا ہے۔ تو اس نے 2 سا کھجوریں دینے کا وعدہ کیا۔ تو یہ ساری رات باغ کو سیراب کرتے رہے، پوری دیانتداری کے ساتھ باغ کو سیراب کیا۔ اور فرمایا جو مزدور مزدوری کے اندر ٹال مٹول کرے، جس طرح مزدوری کرنے کا حق ہے مزدوری نہ کرے، فرمایا اس کا جو روزی ہے وہ حلال نہیں ہوتی، بلکہ وہ شام کو جو مزدوری لیتا ہے وہ مزدوری اس کی حرام ہوتی ہے۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، فرمایا مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو دے دی جائے۔ تو انہوں نے ساری رات جب مزدوری کی تو پھر صبح کو اس نے 2 سا کھجوریں دی، دیکھا کہ ماشاءاللہ اچھا کام کیا ہے، تو 1 سا لا کر انہوں نے اپنے گھر بیوی کو دے دیا اور 1 سا لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور یہ بھی بتایا کہ یا رسول اللہ، پوری کہانی سنائی کہ اس طرح میں نے محنت کی، میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تبرک ان کھجوروں کو جو باقیہ ڈھیر تھا اس کے اوپر بکھیر دیا کہ اس نے بڑی محنت کی ہے، یہ بڑی قابل قدر ہے، یہ کھجوریں بڑی قدر والی ہیں۔ تو منافقین اسے بھی نہیں چھوڑا، کہنے لگے دیکھو کہ اتنی کیا ضرورت پڑی تھی کہ ساری رات یہودی کے باغ کو سیراب کرتا رہا اور ایک جو ہے 100 کھجوروں کا لے کر آیا، اب اس ساتھ سے کیا فتح ہو جائے گی، اب اس کے ساتھ سے فتح ہوگی۔ تو اس طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، اس کا بھی مذاق اڑایا۔ تو اس آیت کے اندر اسی کا تذکرہ ہے، فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، فرمایا وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں ان لوگوں کے اوپر، ان مومنوں کے اوپر جو خوشی سے صدقہ کرتے ہیں، یعنی عبد الرحمن بن عوف جنہوں نے خوشی سے صدقہ کیا، والذین لا یجدون، ان لوگوں کے اوپر بھی جو نہیں پاتے، گھر کے اندر کے تو کوئی چیز نہیں تھی، الا جہدہم، پھر ساری رات محنت کی، کوشش کی، اپنی کوشش کو لے کر آئے، فیسخرون منہم، تو پھر وہ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے ایک ساتھ سے فتح ہونی ہے، اب اس کے ساتھ سے فتح ہو جائے گی، سخر اللہ منہم، فرمایا یہ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان کے ساتھ مسخرہ کرے گا، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرے گا۔ اللہ کیسے مذاق کرے گا؟ فرمایا اللہ کی ذات کو زیب نہیں دیتا اللہ مذاق کرے، مذاق۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ رب العزت ان کو اس مسئلے کا بدلہ دے گا، اس کے اوپر ان کے اوپر پکڑ آ جائے گی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ رب العزت کے ساتھ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.